الحمد لله الحمد لله الحمد لله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am قاری زید بن ناصر. آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے کچھ ایسے سمبل جہاں پر وقف کا آپشن دیا جاتا ہے آیات کا مکمل ہونا، جس کو ہم کہتے ہیں رموز اوقاف قرآن مجید. ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. قرآن پاک کے کچھ ایسی علامات ہیں جن کا علم بہت کم ہے. اکثر جو ناظرہ پڑھتے ہیں اور جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کو یہ علامات یعنی سمبلز نہیں پتہ. تو اس کے بارے میں گفتگو کروں گا اور بتاؤں گا کہ ہم کس طرح اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں اور کس طرح اس کو ہم اپنے قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان میں یہ سمبلز آتے ہیں. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں کم، کہیں زیادہ اور کہیں بالکل نہیں ٹھہرتے. قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے، اس لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرانے کی علاماتیں مقرر کر دی ہیں جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں. پہلی علامات دیکھتے ہیں، ہمیں سرکل شیپ میں اور کچھ ڈیزائننگ کی بارڈر سے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم ذرا غور سے زوم کر کے دیکھتے ہیں تو یہ زیادہ تر سرکل شیپ میں بھی آتی ہے. تو یہ آیات کی علامت ہے مکمل ہونے کی، کہ یہاں تک کہ ہماری آیات مکمل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، جیسے قل اعوذ برب الناس، اس کے گول سرکل میں آیات نمبر بھی لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، فرسٹ آیات نمبر. اس علامت کو کہتے ہیں اس پر ٹھہرنا چاہیے. اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ آیات کہتے ہیں. اس علامت کو کہتے ہیں آیات کہتے ہیں. اس علامت کو آیات کہتے ہیں. اس پر ٹھہرنا چاہیے. اس میں انگلش میں بھی آپ کو گائیڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو انگلش میں سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو ریپیٹ کرتے جائیں. اب آتا ہے میم. میم اس شیپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں آپ کو بتایا گیا کہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے. یعنی وقف لازمن آپ نے لازمی ہی ٹھہرنا ہے، لازمی ٹھہرنا ہے. اس پر ٹھہرنا لازم ہے، ضروری ہے، جائز ہے. اگر نہیں ٹھہریں گے تو یہ رول کے خلاف ہے. اب آتا ہے طوا. طوا بھی ایک علامت ایسی ہے جس پر آیات کا مکمل بھی ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گول دائرے میں آتی ہے یہ بھی مکمل، آیات کا مکمل ہونا. وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے. یعنی گول سرکل والی اور طوا میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے. اب آتا ہے جیم نمبر 4. جیم. جیم ہے وقف جائز کی علامت. وقف جائز کی علامت ہے. تو وقف جائز کی علامت پر لکھا ہوا ہے وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ آپ پر ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. اصل میں یہ آپ کی چوائس ہے کہ ہم آیات کو مکمل کر کے پڑھتے ہیں. ہماری سانس کی لیمٹ ذرا زیادہ ہے تو ہم اگلی آیات کو بھی اٹیچ کر سکتے ہیں. میں یہاں پر وقف نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کی مرضی ہے. وقف کرنا یہاں پر ٹھہرنا بھی جائز ہے اور نہ ٹھہرا جائے تب بھی جائز ہے. اب آتے ہیں زا پر. زا جو سا ہے علامت وقف مجوز کی ہے.
یہ اتنا ضروری نہیں ہے یہاں پر ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ان سی اوپر انہوں نے بتائی ہیں، ٹھیک ہے، 1 2 3 4، ٹھیک ہے نا، یہ کافی ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ تقریباً وقف کی ہیں جو 4 میں نے آپ کو بتائی ہیں ابھی، گول سرکل، میم، طوا اور جیم۔ اب آتے ہیں سواد علامت وقف مرخص کی ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ تھک جائے تو رخصت ہے، یعنی اگر وہ تھک جائے تو رک جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں سواد لام، یہ مثلا قرآن پاک میں آتے ہیں، کئی جگہ پر آتا ہے، تو اس میں لکھا ہے الوصل الاولا کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لفظ کچھ ایسے ورڈ ہیں، کچھ ایسے بتا رہے ہیں کہ ان کو ملا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب آتے قوف، یہ قیل عالیہ الوقفہ خلاصہ یا نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو میں نے پہلے 4 بتائے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے۔ اب آتے ہیں سواد اینڈ سواد لام لکھا ہوا ہے، قد یوصل کی علامت، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، صل لکھا ہوا ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ قف، یہ لفظ کف ہے، ٹھیک ہے، قف نہیں کف، جس کے معنی ٹھہر جاؤ، یہ بھی ایک وقف کا ایک ہنسا مانا جاتا ہے اس کو، کف کے علاوہ یہاں جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ۔ سین یا سکتہ، یہاں تھوڑا سا ٹھہر جانا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹے، جیسے آیات آتی ہے سورۃ القیامہ کے اندر وقیل من راق، اس طرح پڑھیں گے۔ اگر وقیل من سانس توڑ کے پڑھیں گے تو یہ سکتہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن پاک میں 2-3 جگہ ہی ہے۔ آگے ہے وقفہ تھا، یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ توڑے، یہ بھی سکتہ کی ہی علامت ہے مگر یہ بہت کم ہی نظر آتا ہے۔ اب آتے ہیں مین چیز پر، لام الف۔ لام الف پر آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بات لاسٹ والا، یہاں کبھی بھی وقف نہیں ہوگا۔ اگر سرکل کے اندر بھی لام الف لکھا آ جائے گا پھر آپ کی مرضی ہے، جو فرسٹ والا گول دائرے والا میں نے آپ کو دکھایا ہے، اگر اس کے اندر آپ کو لام الف لکھا آ گیا تو وہ آپ کی چوائس ہے۔ اگر اکیلا لام الف نظر آیا تو یہ وقف نہیں، ملا کر پڑھنا پڑے گا قرآن پاک کی آیات میں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی آپ کو سمجھ میں آئی تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، جو آپ کو نہیں سمجھ آئی وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ابھی ہمارے اتنی کلاس کا ٹائم مکمل ہوا، ہم نے جو بھی اس میں سمجھایا خوب آپ نے سمجھا اور سمجھنے کی آپ کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ کئیوں کو دلچسپی نہیں ہوتی مگر اس میں دلچسپی رکھنی چاہیے۔ کسی کو نہیں پتہ کہ آیات کا مکمل اینڈ یعنی وقف کس طرح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کئی بچوں کو مخارج کا نہیں پتہ، حروف حلقی کیا ہوتا ہے، حروف مستعلیہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حروف یعنی قلقلہ کیا ہے، غنہ کیا ہے، تنوین کیا ہے، حرکات کیا ہے، مرکبات کیا ہے، شد کیا ہے، ٹھیک ہے، سکون کیا ہے، ساکن کیا ہے، یہ کسی کو بھی تک نہیں پتہ۔ اگر پتہ بھی ہے تو وہ کافی بہتر سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ہماری انشاءاللہ ٹاپک بنے گا، وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اب ہمیں اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔